بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ڈاکٹر کی تحریر لے کر پڑھنے لگا، پھر بولا، تم نے اتنی تفصیل سے لکھا ہے، میری تحریر پڑھو، میں نے اپنے بچاؤ کی گنجائش رکھتے ہوئے لکھا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی تحریر پڑھ کر کہا، آپ اس بلیک میلر سے باتیں کر کے بھی نہ سمجھ سکے کہ وہ کتنی چالاکی سے ہمیں گھیر چکی ہے۔ آپ اسے نادان بچی سمجھ کر یہ تحریر دے رہے ہیں۔ میں اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ راستے میں اسے کہیں ٹریپ کروں گا۔ آپ اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ میری اس تفصیلی تحریر کے بعد آپ کسی طرح بھی اپنا بچاؤ نہیں کر پائیں گے۔ ڈمی قاسم نے مجبور ہو کر دوسری تفصیلی تحریر لکھی، سازش میں شریک ہونے کا اعتراف کیا۔ ڈاکٹر دونوں تحریروں کو ایک لفافے میں بند کر کے جانے لگا۔ قاسم اس کے ساتھ ہسپتال کے باہر تک آتے ہوئے بولا، اسے لفافہ دے کر اور زیادہ لالچ دینا، اس سے کہنا ہم $5 لاکھ سے بھی زیادہ دیں گے۔ ڈاکٹر اپنی کار میں تنہا بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوا۔ میں نے اور سونیا نے ہوٹل سے رینٹڈ کار لی۔ وہ ڈرائیو کرنے لگی، میں خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرتا رہا کہ وہ کہاں کہاں سے گزر رہا ہے۔ ایک میوزیم کے قریب میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے جیب سے لفافہ نکال کر کھڑکی کے باہر سڑک کے کنارے پھینک دیا، پھر رکے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے سونیا کو بتایا کہ اس نے لفافہ میوزیم کے پچھلے حصے والی سڑک پر پھینکا ہے۔ سونیا نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے یوں ہی 15 منٹ گزارے۔ اس میوزیم کے پچھلے حصے سے گزری کوئی تعاقب کرنے والا پہلے بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اب بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک چکر کاٹ کر پھر اسی جگہ آ کر رک گئی۔ میں نے کار سے اتر کر تیزی سے آگے بڑھ کر اس لفافے کو اٹھایا، پھر کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ بابا صاحب کے ادارے کی جانب سے لیبیا کی حکومت کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ادارے کی جانب سے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا شخص عورت کے ساتھ آئے گا اور غیر ملکی چھپے ہوئے دشمن سراغ رسانوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر کے انہیں لیبیا کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے حوالے کرے گا۔ اس وقت تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ امریکی اکابرین قاسم بن شام اور فرحاد گیلانی کے سلسلے میں اتنا بڑا فراڈ کریں گے۔ اتنے بڑے فراڈ کے بارے میں اس لیے نہیں سوچا کہ امریکی اور اسرائیلی اکابرین کو بڑی زبردست کارروائی کی دھمکی دی گئی تھی۔ انہیں خوف زدہ رہنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا فراڈ ظاہر ہوگا تو فرحاد اصلی قاسم بن شام اور اصلی فرحاد گیلانی کا مطالبہ کرے گا۔ اگر ان دونوں کو مار ڈالا گیا ہوگا تو ان اکابرین کی موت بھی لازمی ہو جائے گی۔ ہم ایک بنگلے میں پہنچے، وہ انٹیلیجنس کے ڈی جی کی رہائش گاہ تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہمارا منتظر تھا۔ اس نے ہم سے مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے وہ لفافہ اسے دیتے ہوئے کہا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں کے مجاہد اعظم قاسم بن شام کے سلسلے میں بھی فراڈ کیا جائے گا اور ایک بیچاری بوڑھی عورت کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ ڈی جی نے وہ دونوں تحریریں پڑھ کر کہا، آپ لوگوں نے ہماری حکومت کو بہت بڑے فریب سے بچایا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہماری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں چھپے ہوئے جن امریکی مگر مقامی سراغ رسانوں کی نشاندہی کی تھی، ان سب کو گرفتار کر لیا ہے۔ سونیا نے کہا، میں نے ایک بلیک میلر کی حیثیت سے ڈمی قاسم اور ڈاکٹر حشمت کو بے نقاب کیا ہے۔ آپ ابھی اس معاملے کو راز میں رکھیں۔ یہاں حکومت کے کئی شعبوں میں امریکہ اور اسرائیل کے مقامی زر خرید غدار موجود ہیں۔ ہم ان سب کو بڑی رازداری سے بے نقاب کریں گے۔ میں نے کہا، یہ ڈمی قاسم رہا ہو کر آیا ہے، آپ اپنا ایک جاسوس اس کے پیچھے لگائے رکھیں، وہ کسی طرح اس ڈمی قاسم کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کرے۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر اور بہت کچھ معلوم کروں گا۔ ڈائریکٹر جنرل نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا، لیکن ہم ہوٹل میں کھا چکے تھے، لہذا صرف چائے پی۔ میں نے کہا، قاسم بن شام کے بارے میں یقین ہو چکا ہے کہ اسے اسرائیلی انڈر گراؤنڈ قید خانے میں رکھا گیا ہے یا اسے ہلاک کر دیا گیا۔ ایران کے فرحاد گیلانی کو بھی اسرائیلی قید خانے میں رکھا گیا تھا۔ ہم فرحاد گیلانی کے سلسلے میں بھی تصدیق کریں گے۔ اب ان سے انتقام لینے کی صورت یہ ہے کہ ان کی واحد ٹیلی پیتھی جاننے والی الپا ہمارے قبضے میں ہے۔ آپ سراغ رسانی کے لیے الپا کو اپنی دست راست بنا لیں، وہ دن رات آپ کے ساتھ رہے گی اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے آپ کے بہت کام آتی رہے گی۔
ڈی جی نے خوش ہو کر کہا ہماری حکومت آپ اور بابا صاحب کے ادارے کی ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ یہ کبھی کسی پر ظاہر نہ ہو کہ الپا یہاں ہے، ورنہ امریکہ اور اسرائیل الپا کے اغوا کا بہانہ لے کر جارحانہ فوجی کارروائی کریں گے۔ وہ اور اس کی ٹیلی پیتھی کسی پر ظاہر نہیں ہوگی۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ الپا سے کام لوں گا۔ ہم اس سے رخصت ہو کر جانے لگے تو اس نے کہا آپ دونوں ہوٹل میں قیام کر رہے ہیں، یہ نامناسب سی بات ہے۔ میں نے کہا یہی مناسب ہے، ہمارا ایک دوسرے سے تعلق ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایسی رہائش گاہ کا انتظام کروں گا کہ وہاں بھی آپ ہمارے لیے اجنبی رہیں گے۔ ہم اس سے مسافہ کر کے ہوٹل کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر تک ان معاملات میں مصروف رہنے کے باعث میں نے الپا اور تارنا بین کی خبر نہیں لی تھی۔ اب الپا کے دماغ میں پہنچا تو معلوم ہوا وہ میرے ترمیمی عمل کے مطابق 2 گھنٹے کے بعد بیدار ہو گئی تھی۔ پھر اس نے تارنا بین کے دماغ پر جا کر اپنے عمل کے ذریعے اسے اپنا معمول اور تابع بنا لیا تھا۔ وہ ترمیمی عمل سے آزاد ہونے کے بعد تارن کو دیکھ کر غصے سے اس پر تھوکنا چاہتی تھی۔ اپنی ذلتوں کا انتقام لینے کے لیے اس کے دماغ میں وقفے سے زلزلے پیدا کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ترمیمی عمل میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ نقش تھا کہ وہ تارن پر ترمیمی عمل کر کے اسے اپنا کتا بنا کر رکھے گی، لہٰذا اس نے یہی کیا تھا۔ میں نے ایک اجنبی عامل کی آواز اور لہجے میں اس سے کہا تم چاہو تو تارن کو سزائیں دے کر دل کی بڑاس نکال کر اسے ختم کر سکتی ہو۔ اس کے بعد کل یہاں کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے پاس جا کر اس کی دستے راست بن کر رہو گی، اس کے تمام احکامات کی تعمیل کرو گی اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھی اس کے کام آتی رہو گی۔ میرے حکم کے مطابق اس نے تارن کو ترمیمی نیند سوتے دیکھا۔ وہ منہ کھول کر سو رہا تھا۔ الپا نے اس کے منہ میں ایک رومال ٹھونس کر اوپر سے کپڑا باندھ دیا، پھر اس کے دماغ میں جا کر ہلکا سا جھٹکا پہنچایا۔ وہ چیخ مار کر اٹھنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ تو گیا لیکن منہ سے چیخ نہ نکل سکی۔ وہ منہ پر سے کپڑا ہٹانا چاہتا تھا۔ الپا نے کہا تیرا منہ بند رہے گا، کپڑا نہ ہٹانا۔ ذلیل کتے، تو مجھے گالیاں دیتا رہا، مجھے سب کے سامنے مارتا رہا۔ وہ اس پر تھوک کر بولی اب تجھے کون بچائے گا؟ تو کتا ہے اور کتے کی موت مرے گا۔ وہ اٹھ کر اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن دماغ میں زلزلہ پیدا ہوتے ہی تکلیف کی شدت سے گر کر تڑپنے لگا۔ تکلیف میں چیخنے سے کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن کپڑا اس طرح ٹھونسا ہوا تھا کہ حلق سے چیخیں نہیں نکل سکتی تھیں۔ وہ فرش پر تڑپ کر ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ تو مجھے کنیز بنا کر بھول گیا تھا کہ کبھی میں تجھ پر بھاری پڑ سکتی ہوں۔ سور کے بچے، پارس کے سوا کوئی میرے بدن کو ہاتھ نہ لگا سکا اور تو نے مجھے کچرا بنا دیا۔ اب اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ اس کی تکلیف میں کچھ کمی ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اسے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی منہ سے کپڑا نکال، اپنا لباس ٹھیک کر اور جتنی دور جا سکتا ہے چلا جا۔ وہ سمجھ رہا تھا نجات مل رہی ہے۔ اس نے منہ سے کپڑا نکال کر اپنا حلیہ درست کیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچا، پھر ہوٹل کے باہر نکلتے ہی دوڑتے ہوئے جانے لگا۔ اسے الپا کی سوچ سنائی دی، کیا میرا جسم اتنا سستا ہے کہ تجھے موت سے نجات مل جائے گی؟ وہ دوڑتے ہوئے بولا مجھے معاف کر دو، ایک بار معاف کر دو، میں تمام زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ مجھے غلام کی نہیں تمہاری لاش کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا مرڈر ہوٹل میں ہو، تمہیں کہیں سڑک پر کتے کی طرح مرنا چاہیے۔ دوڑتے رہو اور دیکھتے رہو کہ موت سے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکو گے۔ نہیں الپا، مجھے اپنا کتا بنا لو، میرے گلے میں پٹا ڈالو، میری زنجیر اپنے ہاتھ میں رکھو، مجھے بتاؤ میں کس طرح تمہیں اپنی وفاداری کا یقین دلاؤں۔ اپنے لباس میں سے ریوالور نکالو۔ الپا نے اس کے دماغ پر قبضہ جما رکھا تھا، وہ انکار نہ کر سکا۔ ریوالور نکال کر بولا میں ریوالور پکڑنا نہیں چاہتا، کیا اسے پھینک دوں؟ ریوالور تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تم اپنے بائیں بازو پر گولی مارو۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مجبور تھا۔ اپنے بائیں بازو پر گولی مارتے ہی وہ تکلیف سے لڑکھڑا کر فٹ پاتھ پر گر پڑا۔ رات کے وقت زیادہ لوگ نہیں تھے، وہاں جتنے بھی تھے وہ سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ بولی بازو میں گولی لگنے سے کوئی نہیں مرتا، چلو اٹھو۔
اٹھو اور دوڑنا شروع کرو۔ وہ اٹھ کر دوڑنے لگا۔ وہ بولی اپنی بائیں پسلیوں کی طرف اس طرح گولی مارو کہ وہ گولی پسلیوں کے آر پار چلی جائے، اس طرح تم نہیں مرو گے، ابھی زندہ رہو گے۔ اس نے دوڑتے دوڑتے حکم کی تعمیل کی۔ گولی ایک آدھ پسلی کو توڑتی ہوئی نکل گئی۔ وہ پھر گر پڑا، تکلیف سے کراہنے لگا، دوڑتے رہنے کے باعث ہانپنے لگا۔ اسی وقت پولیس کی موبائل گاڑی اس سے دور آ کر رکی۔ پولیس والے گاڑی سے اتر کر اس کی طرف رائفلیں تان کر کھڑے ہو گئے۔ ایک افسر نے پوچھا، اے تم کون ہو؟ ہم نے گولی چلنے کی آواز سنی ہے، کیا تم کسی سے فائرنگ کا تبادلہ کر رہے ہو؟ وہ الپا کی مرضی کے مطابق زمین سے اٹھتے ہوئے بولا، ہاں، شراب میرے دماغ میں چڑھ گئی ہے، میں تمہارے سامنے کاؤنٹر پر فائرنگ کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہتے اس نے پولیس افسر پر گولی چلائی۔ افسر چیخ مار کر لڑکھڑاتا ہوا اپنی گاڑی سے ٹکرایا۔ تمام سپاہیوں نے اپنی رائفلوں سے کئی گولیاں چلائیں، جسم کے کتنے ہی حصوں میں گولیاں پیوست ہو گئیں۔ پھر وہ زمین پر گر کر بے دم ہو گیا۔ اسی وقت ہماری کار وہاں آ کر رکی۔ ہم نے تھار نوین کی لاش دیکھی۔ پھر سونیا راستہ بدل کر ڈرائیو کرتے ہوئے ہوٹل کی طرف جانے لگی۔ پونم نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ اپنے خوبصورت بیڈ روم میں تھی، لیکن آرام دہ فوم کے بستر پر نہیں، قالین پر لیٹی ہوئی تھی۔ کھلی ہوئی آنکھوں نے پہلے چھت کو دیکھا۔ کمرہ ایئر کنڈیشنڈ تھا، چھت کا پنکھا گردش نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے سامنے دیکھا، اس کے پیروں کے پاس گرو بجرنگ تلک داری قالین پر پلیتھی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ گرو بجرنگ تلک داری کے پیچھے پونم کے ماں باپ، چچا اور چچا زاد بھائی نظر آئے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ان سب نے خوش ہو کر بیک آواز کہا، جے ہو گرو بجرنگ مہاراج کی، جے ہو گرو بجرنگ مہاراج کی۔ آپ بڑے شکتیمان ہیں، آپ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ باپ نے اٹھ کر کہا، بیٹی پونم اٹھو اور گرو مہاراج کے چرنوں پر سر رکھ دو، تم مر چکی تھی، انہوں نے نئی زندگی دی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر دوزانوں ہو کر گرو مہاراج کے سامنے جھکتے ہوئے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ گرو بجرنگ تلک داری نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اٹھو اور میری طرح پلیتھی مار کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل ہی دل میں ان منتروں کا جاپ کرتی رہو جنہیں اپنی موت سے پہلے پڑھا کرتی تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ پڑھتا رہوں گا۔ باقی لوگوں نے پونم کے نئے جیون کا یقین کر لیا ہے۔ وہ کمرے سے باہر جا کر دروازہ بند کر دیں، جب تک بلایا نہ جائے کوئی ادھر نہ آئے۔ پونم کے ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار وہاں سے اٹھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور دروازے کو بند کر دیا۔ بجرنگ تلک داری نے پونم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ وہ سحر زدہ سی آواز میں بولی، پونم وشواناتھ، اور میرے ڈیڈی کا نام وشواناتھ ہے۔ میری ممی آپ کے گیان دھیان کو مانتی تھیں اور آپ کی سیوا کرتی تھیں، آپ جو کہتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا۔ میرے ڈیڈی آپ کی بات مان کر جس کاروبار میں رقم لگاتے تھے، لاکھوں کروڑوں روپے کا منافع حاصل کرتے تھے۔ آپ جو پیش گوئی کرتے تھے وہ درست ہوا کرتی تھی۔ تو ہمیشہ بیمار رہا کرتی تھی، تیرے ڈیڈی تجھے یورپ اور امریکہ لے جا کر تیرا علاج کراتے تھے اور میں کہتا تھا وہ بڑے بڑے ڈاکٹر تیرا علاج نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، ان کے علاج سے کچھ دنوں کے لیے بیماری سے نجات حاصل کرتی تھی، پھر بیماری ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے گیان شکتی سے معلوم کیا تھا کہ تیری آتما تیرے جسم کا ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ تیری تقدیر کہتی تھی کہ تیری آتما کو جتنے عرصے تک تیرے جسم کے اندر رہنا تھا وہ عرصہ پورا ہو رہا ہے، اور رویوار کی شام کو آتما تیرا ساتھ چھوڑ دے گی اور تو مر جائے گی۔ ہاں، آپ نے مجھ سے اور میرے ڈیڈی ممی سے بھی کہا تھا، پھر یہ بھی کہا تھا کہ آپ مجھے موت سے چھین کر دوسرا جیون دے سکتے ہیں۔ میں نے اپنی گیان شکتی سے معلوم کیا تھا کہ پانچ داری نگر کے قریب ایک کھنڈر میں ایک سندر ناری آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے گیان دھیان میں مصروف رہتی ہے، اپنے موجودہ جسم کو چھوڑ کر کسی دوسرے جسم میں جانا چاہتی ہے۔ اگر میں اپنی آتما شکتی سے کام لے کر اس کی مدد کروں تو اسے موجودہ جسم سے نکال کر تیرے مردہ جسم میں پہنچا سکتا ہوں۔ کیا آپ کسی دوسری لڑکی کے جسم سے آتما نکال کر میرے مردہ جسم نہیں پہنچا سکتے تھے؟ نہیں، میرے پاس وہ شکتی نہیں ہے کہ کسی کی آتما کو اس کے جسم سے زبردستی نکال سکوں، لیکن اتنی شکتی ہے کہ وہ آتما خود جسم بدلنا چاہے اور شکتی کی کمی کے باعث نہ نکل سکے تو میں اس آتما کی مرضی سے اس سے ایک جسم سے نکال کر دوسرے مردہ جسم میں پہنچا سکتا ہوں، اور تو دیکھ رہی ہے کہ میں ایسا کر چکا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے اندر کس کی آتما ہے؟
اس کی آتما کے بارے میں مجھے اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ بھی شکتیمان تھی اور اب پھر شکتی حاصل کرنے کے لیے اس کھنڈر میں بیٹھ کر تپسیا کر رہی تھی۔ مجھے اپنے گیان سے پتا چلا کہ میں تیرا مردہ جسم لے کر ادھر سے گزروں گا تو وہ کسی مجبوری سے کھنڈر چھوڑ کر دوڑتی ہوئی ہمارے راستے میں ملے گی۔ میں خاص منتر پڑھ کر جسم بدلنے کے لیے اس کی مدد کروں گا تو وہ راضی خوشی تیرے جسم میں آ جائے گی۔ میں تو اس وقت مر چکی تھی، کیا وہ خود ہماری گاڑی میں آ گئی تھی؟ ہاں، وہ کہیں سے بھاگتی ہوئی آئی تھی، ہم نے گاڑی روکی تو وہ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ کچھ مسلمان اس کے دشمن بن گئے ہیں اور اسے گھیر کر مقدس آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ اس کی رہی سہی آتما شکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے تیرے مردہ جسم کے اوپر لیٹنے کو کہا۔ وہ میرے ہر حکم کی تعمیل کرتی گئی، میرے بتائے ہوئے منتر پڑھتی گئی۔ اس کے بعد مردہ ہو کر تیرے اوپر سے ڈھلک کر سیٹ کے نیچے گر پڑی۔ میں نے تیری نبض دیکھی، دل کی دھڑکنوں نے بھی کہا کہ تو زندہ ہو چکی ہے مگر ابھی بے ہوش رہے گی۔ پونم نے پوچھا وہ مردہ جسم کہاں ہے؟ اسے ہم نے چلتی گاڑی سے دروازہ کھول کر باہر پھینک دیا تھا۔ گرو دیو آپ مہاگیانی ہیں، اپنے گیان سے آئندہ ہونے والی باتیں معلوم کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ نے معلوم کیا کس کاروبار سے ڈیڈی کو منافع ہوگا، اب ڈیڈی کروڑ پتی سے ارب پتی بن رہے ہیں۔ آپ نے میری موت کا وقت معلوم کیا اور یہ بھی معلوم کیا کہ کس بے چین آتما کو میرے اندر پہنچا کر مجھے نئی زندگی دے سکیں گے۔ پھر تو آپ اس آتما کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے، وہ کون ہے، پہلے وہ کس کے جسم میں تھی اور کیا کرتی رہی تھی۔ گرو دیو بجرنگ تلک داری تھوڑی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر بولا قدرت کی طرف سے آئندہ ہونے والی باتوں کے اشارے ملتے ہیں۔ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں اور جوتش ودیا جانتے ہیں وہ ان اشاروں کو سمجھ کر پیش گوئی کرتے ہیں اور آئندہ ہونے والی بات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں وہ کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی ناکام، لیکن آتما شکتی حاصل کرنے والی پوری معلومات رکھتے ہیں اور بعض اوقات انہونی کو ہونی بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا لیکن پوری دنیا اور پوری کائنات پر قدرت رکھنے والا وہ مالک جسے مسلمان اللہ اور ہم ہندو پرمیشور کہتے ہیں، وہ کائنات کا مالک اجازت نہیں دیتا کہ ہم آتما شکتی یا روحانیت کے معراج تک پہنچ کر عام انسانوں کے سامنے زبان کھولیں، انہیں آئندہ کے بھید بتائیں اور کاتب تقدیر کی مرضی سے جو ہونے والا ہے اسے نہ ہونے دیں اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کریں۔ پونم نے کہا میں مر چکی تھی، کیا مجھے زندہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہاں، یہ بھگوان کی اچھا کے خلاف ہے اور جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اس کے برے نتائج سامنے آتے رہتے ہیں۔ کیا میرا انجام برا ہوگا؟ انجام میرا برا ہوگا کیونکہ بھگوان کی مرضی تھی کہ کل شام تیری زندگی پوری ہو جائے، تو مر جائے، لیکن میں نے آتما شکتی سے تجھے مرتے ہی دوبارہ زندہ کر دیا۔ کئی بار تیرے ڈیڈی کو کاروبار میں نقصان پہنچنا تھا مگر میں نے انہیں نقصان پہنچنے سے پہلے فائدہ پہنچا دیا۔ ایسا کرنے سے میرا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ میں 40 برس سے آتما شکتی کی انتہا کو پہنچنے کی تپسیا کر رہا ہوں، پوجا پاٹ اور گیان دھیان میں ڈوبا رہتا ہوں، لیکن جسے روحانیت کے معراج اور آتما شکتی کی آخری منزل کہتے ہیں اس منزل تک نہیں پہنچ پایا ہوں۔ کیا آپ قدرت کے خلاف ایسا کرتے ہیں اس لیے پوری آتما شکتی حاصل نہیں کر پاتے ہیں؟ ہاں، میں سندرتا کا پجاری ہوں، حسن و شباب میں کشش ہو تو میں کھینچا چلا جاتا ہوں۔ اس حاصل کرنے کے لیے قدرت کے خلاف کام کرتا ہوں تو میری آتما شکتی کم ہونے لگتی ہے۔ اب کی بار میں نے سوچا ہے کہ تجھ جیسی سندر لڑکی کو حاصل کرنے کے بعد اب کبھی نہیں بھٹکوں گا اور اب باقی زندگی آتما شکتی کی آخری منزل تک پہنچنے میں گزاروں گا، تو پھر مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں اپنی آتما کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں لے جا کر نئی زندگی حاصل کرتا رہوں گا۔ آپ نے مجھے نیا جیون دیا ہے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی آتما شکتی کچھ کمزور ہو گئی ہے؟ ہاں، میں نے اپنے گیان سے معلوم کیا تھا کہ جس آتما کو تیرے اندر پہنچاؤں گا وہ بھی آتما شکتی حاصل کرنے کی تپسیا کرتی ہے اور موجودہ جسم سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے۔ میں اسے تیرے جسم میں پہنچاؤں گا اور تیری نئی آتما سے معلوم کروں گا کہ وہ کون ہے، کن مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میری آتما اور گیان کی شکتی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ میں ابھی تیرے اندر کی آتما کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جان سکتا ہوں۔ اب تیری موجودہ آتما سے تیرے دماغ کو زندگی کی شکتی مل رہی ہے اور
اور تیرے دماغ سے تیری پوری زندگی کی شکتی حاصل ہوتی رہے گی۔ تو نئی آتما کی مرضی کے مطابق سوچے گی اور اسی کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دے گی۔ اس طرح مجھے اپنے بارے میں بتائے گی، پھر ہم دونوں کسی ویرانے میں جا کر زندگی کے مزے بھی اڑائیں گے اور دن رات تپسیا میں ڈوب کر آتما شکتی حاصل کرتے رہیں گے۔ میں 18 برس کی کنواری ہوں اور تم 55 برس کے بوڑھے ہو، میں تمہاری بیٹی جیسی ہوں۔ ایسی فضول باتیں نہ کر، جسم کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے، آتما کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں تیری آتما کب سے اور اس دنیا میں ہے۔ 150 سال سے زیادہ ہو گئے، میں اس دنیا میں مرنے سے پہلے دوسرا جسم حاصل کر لیتی ہوں۔ وہ بے یقینی سے چونک کر بولا، 150 سال؟ کیا تو مذاق کر رہی ہے؟ تو اسے مذاق ہی سمجھے گا۔ آخری بار میں مسلمانوں کے شکنجے میں آ کر اپنی آتما کے ساتھ ختم ہونے والی تھی، مگر تو نے مجھے پونم کے جسم میں پہنچا کر ایک نئی شکتی دی ہے۔ میں اس شکتی کے ذریعے کھوئی ہوئی آتما شکتی کی آخری منزل تک پہنچ جاؤں گی۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو 150 برس کے تجربات رکھتی ہے، میں تیرے تجربات سے فائدہ اٹھاؤں گا اور ایک مرد کی طرح تیری حفاظت کرتا رہوں گا۔